الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم طیب۔ آج میں آپ کو پاؤں کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو پاؤں کی ایڑیوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں بہت پریشان ہوتے ہیں وہ، کیونکہ سردیوں میں ان کی سکن بہت رف ہو جاتی ہے اور وہ ان پہ بڑے بڑے سے ایسے کٹ لگ جاتے ہیں اور پھٹنے لگ جاتے ہیں ان کے پاؤں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شوز نہیں پہن سکتے، چل نہیں سکتے، اور تھوڑے سے زخم کی وجہ سے انہیں پین بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ عام طور پہ آنتوں کے نقص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آنتیں جن کی ٹھیک سے صاف نہ رہتی ہیں یا آنتوں کے اندر تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہو کوئی، تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ لیکن عام طور پہ جو اس کی پاؤں کی ایڑیوں کی جو پھٹ جانے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ عارضی طور پہ، یعنی جو فوری طور پہ جس کا فائدہ ہو وہ آپ یوز کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ یہ جو روغن ہوتا ہے بادام کا، وہ آپ نے لگانا ہوتا ہے اپنے لپس کے اوپر۔ ادھر لپس پہ لگائیں، اچھی طرح رات کو لگائیں، ایسے ہلکا ہلکا یوں جذب کرتے رہیں اور سوتے ہوئے تقریباً 5 قطرے آپ نے ناف میں یہ اس طرح لگانے ہیں۔ یہ جیسے سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ڈراپ کے ساتھ ڈالنے کے بعد فنگر سے ہلکا سا اس کو ایسے پھیلا دیں۔ بس یہ اس کا ہے فوری، اس کا یعنی آپ نے جو اس کی فوری ریمیڈی ہے، ہوم ریمیڈی ہے، آپ نے یہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے 2 سے 3 روز میں جو پھٹے ہوئے پاؤں ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے اور نئی سکن ان کے اوپر آ جائے گی۔ اور ساتھ میں آپ کو چاہیے کہ یہ جو آپ نے مثال کے طور پہ دیکھا ہوگا کہ بکرے یا دمبے کی جو چربی ہوتی ہے اس کو جو پگھلاتے ہیں، پگھلانے کے بعد جو اس کے اوپر گھی سا بن جاتا ہے، اس گھی کو اگر آپ پاؤں پہ لگا لیں تو اس کے استعمال سے بھی 2 یا 3 روز کے اندر یہ جو پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور مطلب یہ کہ خشکی کی وجہ سے یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، آنتوں کی صفائی ٹھیک نہ ہو رہی ہے تب بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی یعنی پاؤں کی جو حفاظت ہے اس کے لیے کچھ جوتا بھی اچھا پہنیں، خاص طور پہ جن لوگوں کو پاؤں کا مسئلہ ہے یہ نہیں ہے، جن کو نہیں ہے وہ حفاظتی طور پہ یہ کریں، اور جن کو ہے ان کو چاہیے کہ وہ علاج کے طور پہ جو میں ہدایت دے رہا ہوں اس کو فالو کریں۔ اور جو ہدایت ہے جوتے کے متعلق وہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ چمڑے کا جوتا استعمال کریں اور ربڑ کے جوتے بالکل استعمال نہ کریں۔ اس سے ایک تو کیمیائی اثرات ہوتے ہیں جو خون میں جذب ہو رہے ہوتے ہیں، سکن سے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو جو قدرتی نیچرل چمڑے کی جوتیاں ہوتی ہیں اس سے ان میں یہ نقص نہیں ہوتا اور یہ سیف ہوتی ہیں، ہیلتھ فرینڈلی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کو چاہیے کہ آپ وہ جو آپ کا جوتا ہے پڑا چمڑے والا، اس کے اوپر بھی تھوڑا آئل لگا لیں، انشاءاللہ آپ کے کبھی بھی یہ پاؤں نہیں پھٹیں گے۔ اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ ساکس ضرور پہنیں، اور جب آپ یہ آئل لگائیں تو آئل لگانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اچھی طرح نیم گرم پانی اور صابن سے اپنے پاؤں کو دھو لیں، کیونکہ جراثیموں والے پاؤں کے ساتھ یا مٹی یا میلے کچیلے پاؤں کے ساتھ ساکس اگر پہن لی گئیں تو پھر سارے جراثیم پاؤں کے زخموں کے راستے اندر چلے جاتے ہیں، خون میں جذب ہو جاتے ہیں، اور وہ خون کے اندر بہت زیادہ زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور بھی کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو چربی ہے یہ آپ گھر بنا کے رکھیں، اور بکرے کی چربی ہو یا دمبے کی چربی ہو تو اس کو پگھلا کے اس سے جو گھی بنے آپ نے اس کو پاؤں کے اوپر مالش کر دینی ہے، اور انشاءاللہ اس سے 3 سے 4 روز میں یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب